نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصوا هلال شعبان لرمضان. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شعبان کا مہینہ چل رہا ہے. متعدد احادیث سے ماہ شعبان کی فضیلت ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر جو دعا پڑھتے اس میں شعبان کا بھی ذکر فرماتے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احصو ہلال شعبان علی رمضان. شعبان کے چاند کا شمار رکھو رمضان کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر شعبان کے چاند کے دیکھنے کا اہتمام فرماتے اس قدر دوسرے مہینوں کا اہتمام نہیں فرماتے تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اہتمام ماہ شعبان کے چاند کے دیکھنے کا فرماتے اتنا دوسرے مہینوں کا نہیں فرماتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جس قدر میں نے آپ کو بکثرت ماہ شعبان میں روزہ رکھتے دیکھا اتنا دوسرے مہینوں میں نہیں دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان ایک عظمت والا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں. اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تمام لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے اعمال اس حالت میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا ماہ شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں نہیں رکھ سکتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغولیت کی وجہ سے. ماہ شعبان کی فضیلت کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں ایک رات ہے جو بہت ہی بابرکت رات ہے جس کو لیلۃ البرات شب برات کے نام سے ہم جانتے ہیں. رانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان جب نصف شعبان کی رات آئے فقوموا لیلہا اس رات کا قیام کرو وصوموا یومہا اور اس دن کا روزہ رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور یہ اعلان لگاتے ہیں ہے کوئی گناہوں سے بخشش کا طلبگار کہ میں اس کو بخش دوں, ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ میں اس کو روزی عطا کروں, ہے کوئی مصیبت زدہ پریشان حال بیمار کہ میں اس کو عافیت عطا کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بنی کلب کے بکریوں کی بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں. یہ بخشش والی رات ہے, مغفرت والی رات ہے, برکتوں والی رات ہے, رحمتوں والی رات ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات میں جتنا ہو سکے اللہ کو منائیں, اللہ کی رضا حاصل کریں, توبہ کریں, استغفار کریں. اس رات کی عبادات انفرادی ہیں نہ کہ اجتماعی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بہت سارے گنہگاروں کو معاف فرما دیتے ہیں مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرماتے, یعنی ان کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرماتے. نمبر 1 مشرک, اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنا. نمبر 2 کینہ, کسی انسان کے لیے دل میں دشمنی یا اس کو ذلیل کرنے یا اس کو نقصان پہنچانے کا دل میں خیال رکھنا. نمبر 3 ٹخنوں سے نیچے ازار پہننے والا. نمبر 4 ماں باپ کا نافرمان. نمبر 5 شراب پینے والا. یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک رات بھی مغفرت نہیں فرماتے. یہ ایسے لوگ ہیں جن کی اس مبارک رات بھی مغفرت نہیں ہوتی. اگر ہم ان گناہوں میں ملوث ہیں تو شب برات سے پہلے ان گناہوں سے توبہ کریں, سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے. اللہ بڑا بخشنے والا, اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اس رات کی عبادات انفرادی عبادات ہیں
نہ کہ اجتماعی عبادت۔ اس رات میں پوری رات عبادت کرنا ضروری نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں اتنا ہی عبادت کرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ثواب دیتے نہیں تھکتے، لیکن انسان عبادات اور اعمال کرتے تھک سکتے ہیں۔ بعض لوگ اس رات کے فضائل کے بالکل ہی قائل نہیں، بعض لوگ اس رات کو شب قدر جیسی اہمیت دیتے ہیں۔ یہ دونوں خیالات صحیح نہیں ہیں۔ اس رات کی عبادات انفرادی عبادات ہیں، اجتماعی عبادات نہیں ہیں۔ اس رات میں ہم جتنا ہو سکے خوب اللہ کی عبادات کریں۔ روزانہ کے مقابلے میں اس رات میں زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اذکار کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے اللہ کو منانے کی کوشش کریں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں۔ لیکن اس رات کی عبادت کا کوئی خاص عمل احادیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے کسی عمل کو اس رات کا خاص عمل سمجھ کر نہ کریں، بلکہ ہم عبادات تو کر سکتے ہیں، ہم جو بھی عبادات کریں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس رات کا خاص عمل سمجھ کر نہ کریں۔ بعض لوگ اس رات میں قبرستان جانا ضروری سمجھتے ہیں اور جماعتیں بنا کر قبرستان جاتے ہیں، جبکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں ایک ہی شب برات میں قبرستان گئے ہیں، اس کے بعد پوری زندگی میں کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان نہیں گئے۔ اس لیے لازم سمجھ کر قبرستان جانا یہ بدعت ہے، اس لیے اس چیز سے بچنا بہت ضروری ہے۔